یہ کتنا حسین اور رومانچک ہوتا نا کہ اگر انسان جانوروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پاتا. ذرا اپنے تصورات کی دنیا میں کھو کر بتائیے کیا ہوتا ہے ایسے میں. جسٹ امیجن. کیا میں بتاؤں؟ ایسے میں ہوتا یہ کہ ہم جیسے دیوانے اور سرفرے لوگ شیروں اور جنگلی بھیڑیوں کے ساتھ مل کر رات کی چائے پر سیاست کی گپ شپ کرتے ہوتے، اپنی بیہودہ چٹکلوں اور لطیفوں سے مچھلیوں کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کرتے ہوتے، اپنی گالیوں اور اترنگی باتوں سے پرندوں کا بھیجا فرائی کر کے کھا رہے ہوتے. اگر میں کہوں کہ یہ ممکن ہے. ٹھہریے ذرا، اس سے پہلے کہ آپ مجھے پاگل قرار دیں، مجھے اپنا مقدمہ تو رکھنے کا موقع دیجیے. تو میں شروع کرتا ہوں اپنی دلیل آپ کی پرمیشن کے ساتھ. ابھی تک تو آپ سب کانشیسلی مجھے اجازت دے ہی چکے ہوں گے، تو سواگت ہے ایک مرتبہ پھر دیوانوں کی دنیا میں. ابھی آپ مائنڈ میٹر یوٹیوب چینل پر اپنی پیاری سی نظریں گاڑے ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کی کیوریوسٹی اور تجسس کی سیرابی کے لیے کچھ سوالات پھر سے آپ کے پیش خدمت کر رہا ہوں. ایک لینگویج کیا ہے؟ کیا لینگویج تھاٹس کو شیپ دیتی ہیں؟ کیا لینگویج ضروری ہے؟ اگر ہاں تو یہ آئی کہاں سے؟ ہم ایک جیسے انسانوں کی زبانیں مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کے لیے چائنیز میرے لیے رشین یا اسپینش یا کسی بھی فارن لینگویج کا کیا مطلب ہے، یا ہر اس لینگویج کا جسے ہم نہیں جانتے؟ اگر حقیقتاً کہوں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، صرف کالے دھبے سیاہی کے جو ایک ورق پر بنائے گئے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے اترنگی سی باتیں یا اترنگی سے سوالات پھر سے کیوں؟ کیونکہ I like to question. کیونکہ سوالات ہی ہوتے ہیں، یہ کوشچنس ہی ہوتے ہیں جو تھاٹس کو جنم دیتے ہیں. تھاٹس رفتہ رفتہ آئیڈیاز میں بدل جاتے ہیں، پھر آئیڈیاز پہ ہم کام کرتے ہیں، پھر انہی چھوٹے چھوٹے ایکشنز کا نتیجہ انوینشن ہوتا ہے، اور انہی انوینشنز کے ساتھ ہم ایڈوانس ہوتے چلے جاتے ہیں اور خود کو سپریم اور ایڈوانس کر کے ہم اپنی بڑائی کا ڈنکا اور کاڑا پوری دنیا پر بجاتے ہیں. ان سوالوں کے جوابات کے لیے ہمیں پھر سے خیالی دنیا کا سفر کرنا ہوگا، جس میں آپ یقیناً ہمارے شریک ہوں گے. تو ہم اپنی امیجنیشن کی سواری لے کر چلتے ہیں، کیونکہ امیجنیشن ہی ہمیں یہ طاقت دیتی ہے کہ ہم بیونڈ آور لمیٹیشن ہو کر کچھ ایکسٹرا آرڈنری سوچ پائیں. تو اسی کے ساتھ ذرا اپنے دماغ کے نیورونز کو زحمت دے کر یہ سوچنے کا پریاس کیجیے کہ اچانک ایک دن صبح آپ اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچانک آپ کے ارد گرد سارے لوگ بدل چکے ہیں. آپ ایک ایسی دنیا میں پرکٹ ہو چکے ہیں جس دنیا کی حیات، چیزیں، جانور تو اسی جیسے ہیں، پر وہ سب یہ نہیں ہیں. وہاں کھانے کے لیے پھل تو ہیں پر عجیب حیت کے ہیں، کچھ زہریلے ہیں تو کچھ کھٹے کچھ میٹھے. آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. اب آپ وہاں کریں تو کیا کریں؟ وہاں کے لوگ جو زبانیں بولتے ہیں وہ تو آپ کو آتی نہیں، اور وہ آپ سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، وہ آپ سے گھلنا ملنا نہیں چاہتے. خدا جانے کیوں. اب آپ کے پاس کیا راستہ بچتا؟ ہمارے نزدیک تو صرف ایک راستہ بچتا ہے کہ اب آپ اپنی ہیومن انرجی اور مائنڈ پاور کا استعمال کر کے ہر ایک چیز کے پیٹرن کو بیسک سے سمجھنے کی کوشش کریں. کون سا پھل زہریلا اور کون سا میٹھا، کون سا جانور خونخوار ہے اور کون سا فرینڈلی. وہاں کے اصول اور ضوابط کو وہاں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا. بیسک سے ہر چیز کی انفارمیشن کو آپ کو سٹور کرنا پڑے گا. The story of imagination ends here and the story of reality begins. کچھ سملر سی کہانی ہے شروع کے انسانوں کو جب کنفیوژن ہوئی تو انہوں نے بہت سارے آوازوں کے پیٹرن کو سمجھا، اسے نوٹ ڈاؤن کیا، پھر اسے ایکسپیریمنٹ کیے، اس سے کچھ اکشر بنائے، اس سے ورڈز بنائے، پھر انہیں پریکٹس کی، پھر ان کے نقش و نگار بنائے جو ہمارے سامنے آج آرکیالوجیکل نالج کے طور پر ہمارے پاس سٹور ہے. پھر ہمیں یہ پروف ملتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اوزار بنائے، کس طرح انہوں نے پھر نقش و نگاری کی، کس طرح برتن بنائے، پھر کس طرح انہوں نے پہے کو ایجاد کیا، پھر کس طرح یہی ایکسپیریمنٹ تھے جو آگے جا کر ہمارے نالج کا ایک بہت بڑا سورس اور خزانہ بن گئے. اسی طرح انہی ورڈز کی وجہ سے، ان آوازوں کے پیٹرن کی وجہ سے پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آج کے انسانوں کی 7,000 سے زیادہ زبانیں معرض وجود میں آئیں، جس میں یقیناً بہت ساری ایسی بھی ہیں جو ولپت ہو چکی ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جو آج ہم سمجھ ہی نہیں پاتے،
اور لیکن کچھ ایسی زبانیں آج بھی ڈومینیٹ کرتی ہیں دنیا کو، جو اپنے پرانے استھت کو بچائے ہوئے ہیں، جن میں یقیناً ہندوستان کی زبانیں بہت مشہور سنسکرت اور تامل بہت پرانی زبانیں ہیں، اور اس طرح اگر انٹرنیشنلی بات کی جائیں تو عربک، ہبریو اور گریک یہ کچھ زبانیں ہیں جو آج تک اپنا وجود بچائے ہوئے ہیں۔